لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه وجاءكم النذير صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي إلى 60 و70 أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوست، جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے آدمی کی عمر کم ہوتی جاتی ہے. کوئی بھی چیز جب کم ہو جاتی ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ میرا سرمایہ کم ہوتا جاتا ہے. اسی طرح انسان کی زندگی ہے جو دن بدن برف کی طرح گھلتی جا رہی ہے. انسان کو اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کا حکم. قیمتی کیسے بنے گی؟ فرمایا اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر زندگی گزارو گے. اور اللہ نے قرآن کے اندر اس آیت میں فرمایا کہ جب گنہگار بندے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے تو وہ جہنم میں جانے کے بعد اللہ سے فریاد کریں گے، اے اللہ ہم نے جہنم اور جہنم کی تکلیف کو دیکھ لیا. ہمیں ایک بات دنیا میں بھیج دیجئے، ہم نیک اعمال کر کے صدقہ خیرات کر کے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر کے تیرے پاس آ جائے. تو اللہ ان سے فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں دنیا میں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ، جس
عمر سے تو نصیحت حاصل کر لیتا۔ علماء مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ آدمی 60 سال ہونے کے بعد کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی سخت پکڑ فرمائے، کیونکہ 60 سال اس امت کی عمر بتلائی گئی، اور یہ عمر کے آخری اسٹیج میں پہنچنے کے باوجود گناہ کرتا ہے تو فرماتے ہیں اللہ کی پکڑ اس پر سخت ہو۔ 60 سال کا زمانہ توبے کا زمانہ ہے، استغفار کا زمانہ ہے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا زمانہ ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس پوری عمر میں 60 سالہ زندگی میں کیا تجھے کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ تو توبہ کر لیتا، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاتا؟ کیا ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا؟ علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ایک نبی نے حضرت اسرائیل سے پوچھا، اے اسرائیل تم بلا بتائے ہمارے پاس آتے ہو اور جان نکال کر چلے جاؤ، اور ہمیں اپنے آنے کی خبر بھی نہیں دیتے ہو۔ اگر ہمیں خبر مل جاتی تو ہم اللہ سے توبہ کر لیتے، آئندہ کی زندگی کو اچھی بنا دیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس نبی سے فرمایا، میں تو آنے سے پہلے ہر انسان کو اطلاع دیتا، باخبر کرتا ہوں کہ اب تم تیار رہو، کبھی بھی میں تمہارے در پہ آ جاؤں گا۔ نبی نے پوچھا کیسے اطلاع دیتے ہیں؟ تو فرمایا تمہارے داڑھی کے بال کا پکنا اس بات کی علامت ہے کہ دنیا سے تم جانے والے ہو، جانے کے دن آ گئے ہیں۔ کیا یہ میری خبر نہیں ہے؟ تمہارے دانتوں کا کمزور ہو جانا، دانتوں کا گرنا، کیا تمہیں موت کا پیغام نہیں دیتی کہ موت قریب آ جاتی؟ تمہارے آنکھوں کا کمزور ہونا، بینائی کے اندر فرق آنا، کیا تمہیں نہیں بتاتا کہ میں موت کے دہلیز پر جا رہا ہوں؟ پھر تمہارے نواسیوں کا آنا، پوتے اور پوتریوں کا آنا، تمہارے سامنے تمہاری نسلوں کا چلنا، تمہیں یاد نہیں دلاتا کہ موت کے قریب میں جا رہا ہوں؟ فرمایا میں آنے سے پہلے ہر ایک کو مختلف طریقے سے اطلاع دیتا ہوں کہ دیکھو میرا زمانہ قریب آ رہا ہے، تم تیار ہو جاؤ۔ اور کبھی کبھی جوان انسان کو بھی اللہ باخبر کرا دیتے ہیں
کہ تیری طبیعت کمزور ہو رہی ہے، تو اللہ سے توبہ کر، لوگوں کے حق ادا کر دے، پتہ نہیں کہ موت کس عمر میں آ جائے۔ اللہ کہتے اولم نعمرکم، کیا میں نے دنیا میں تمہیں اتنی عمر نہیں تھی کہ تم عبرت حاصل کر سکے؟ مومن تو زندگی کے کم ہونے پر افسوس کرتا ہے کہ اللہ نے اتنی مہلت دی، اتنی عمر دی، میں نے اس کی قدر نہیں کی۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی کے دشمنوں کا طریقہ ہے کہ وہ عمر گزرنے پر خوشی مناتے ہیں۔ جیسے سال شروع ہوتا ہے تو اسلام کہتا ہے گزری ہوئی زندگی کا ایک لمحہ لوٹ کر آنے والا ہے، اور اسلام کے اندر ایک ایک لمحے کی قدر بتائی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے جو زندگی گزاری ہے، انہوں نے اس زندگی کی بڑی قدر فرمائی۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی گیا ملاقات کے لیے، تو اس وقت وہ ستو کھا رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ ستو سے کیا پیٹ بھرے گا، روٹی کھا لیتے ہیں تو معدے میں دیر تک رہتا اور کچھ طاقت مل جاتا۔ قربان جائیے ان نیک بندوں کی زندگی پر۔ انہوں نے فرمایا میں نے ستو کھانے میں اور روٹی کے چبانے میں وقت کو جانچا کہ کتنا وقت روٹی کے چبانے میں گزرتا ہے، تو میں نے اندازہ لگایا ستو کے بجائے روٹی کھانے میں اتنی دیر ہوتی ہے کہ اس سے میں 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں۔ ان اللہ کے نیک بندوں نے آنے والی انسانیت کو زندگی کی قدر بتا دی کہ یہ زمانہ غفلتوں کا نہیں ہے، کھیل کود کا نہیں ہے، زندگی اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی۔ ہم اغیار کی طرح 30/1 دسمبر کی رات آتی ہے، یہود اور نصارہ کے طریقے کے مطابق وہ رات جاگ کر امت کے بچے بھی، امت کی بچیاں بھی انتظار کرتی ہیں کب 30/1 دسمبر کی رات ختم ہوگی، نیا سال شروع ہوگا۔ اور اس کے لیے مہینوں پہلے تیاری کرتے ہیں، موم بتیاں رکھتے ہیں، نہ جانے اور کیا کیا چیزیں کرتے ہیں، گھروں کے سامنے ہیپی نیو ایئر لکھا جاتا ہے۔ ہم نے سال گزشتہ بھی ہیپی نیو ایئر لکھا، بتاؤ سارا سال تمہارا خوشی میں گزرا، بلکہ تم نے اس ہیپی نیو ایئر کو پاؤں سے روک کر بتا دیا کہ تمہارا حال بھی یہی ہونے والا ہے۔ ہمارے یہاں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے کہ کسی سال کے آنے پر
خوشی منائی جائے. افسوس سارا گھر تقریباً ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ نیو ایئر نہیں مناتے ہیں لیکن کان کھڑی کر کے انتظار کرتے ہیں کون پٹاسے اڑاتا ہے. اور جب کوئی پٹاسے اڑاتا ہے تو گھر میں بولتے لیکن کیا پٹاسے اڑتے ہیں. گناہ کرنا بھی اتنا ہی ہے، گناہ کا سننا بھی اتنا ہی ہے، گناہوں کا دیکھنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے. یہ طریقے کس کے ہیں؟ یہودیوں کے ہیں. یہود کون ہے؟ اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے نبیوں کے دشمن ہے، اسلام کے دشمن ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے. انہوں نے ہمیشہ ہمیں تباہ کیا ہے. آج بھی یہودی مسلمان کو تباہ کر رہا ہے. روزانہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. یہ جتنے میزائل بنا رہے ہیں، بم بنا رہے ہیں، صرف مسلمان کو مارنا ان کا مقصد ہے. ان یہودیوں کی پیروی آج امت کر رہی. بتاؤ ان یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے تو کیا اللہ ہم سے راضی اور خوش ہوگا؟ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، ان پانچ چیزوں کی قدر کر لو. ان میں سے ایک کیا فرمایا؟ حیات کا قبل موت. زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے. اسی لیے شاعر کہتا ہے غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار. غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ یہاں نہ آنا ہوگا بار بار. اللہ نے ایک چوائس دیا ہے، ایک موقع دیا ہے، ایک چانس دیا ہے. اس کی قدر کیا ہے؟ دنیا گناہوں میں مبتلا ہو جائے، ہمیں ان گناہوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کو دیکھنا. لہذا اپنے گھروں میں اگر یہ ماحول ہے 31 دسمبر کو جاگنے کا رات کو 12 تک، تو خدا کے لیے اس دن سنت پر عمل کرو، عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ. یا اتنی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان برائیوں سے اپنوں کو، اپنے گھر والوں کو بچائیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت ایک بے خبر ساتھی ہے، پتہ نہیں کب آئے گا اور کب ہماری زندگی کا یہ چراغ گل ہو جائے. شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالا کہ لمبی زندگی جیو. ایسے ہی امید پر مرنے والے امید کر رہے تھے، لیکن دیکھیں بستر 3 سے بستر 4 تک ہزاروں نوجوان انتقال. کسی کو ان کے انتقال کی امید نہیں تھی. خود مرنے والے کو پتہ نہیں تھا کہ میں انسان مر جاؤں. بزرگوں، ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے. یہی اللہ فرماتے ہیں اولم نعمرکم، کیا میں نے دنیا میں تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ تم مجھے راضی کر سکتے، توبہ کر سکتے. لہذا یہ رات اگر آئے تو ہمیں اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دینا چاہیے. کوئی ایسا عمل نہ کرو اللہ ناراض ہو جائے.
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبادتوں میں بھی یہود کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ عاشورے کا روزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرمایا یہود بھی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے امت کو یہود و نصارہ کے طریقے سے بچانے کے لیے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ایک روزہ ملا کر رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ یہ سالگرہ منانا یہود کا طریقہ ہے، نصارہ کا طریقہ ہے، جو ہمارے اور اسلام کے دشمنوں کا طریقہ ہے۔ لہذا ہمیں ان گناہوں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کے طور طریقے کو اپنائے گا، ان سے مشابہت کرے گا، وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ اگر ہم سالگرہ منائیں گے یہ طریقہ یہودیوں کا ہے تو اس حدیث کے مطابق ہم بھی یہودیوں کے صف میں کھڑے کر دی جائیں۔ لہذا اس گناہ کو معمولی نہ سمجھو، یہ اللہ کو غضب کو دعوت دینے والی۔ اللہ عز و جل ہماری رہی صحیح زندگی کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو زندگی خطاؤں میں، غفلتوں میں، گناہوں میں گزر چکی ہے، اللہ اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔